اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹلس ٹی وی کی جانب سے یہ ایک مختصر دورانیے کا پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں مختلف دینی، سماجی اور دیگر موضوعات سے متعلق گفتگو پیش کی جائے گی انشاءاللہ، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جو سوالات ہمارے ناظرین کے ذہن میں ہوں گے، اور اگر ان کی جانب سے کچھ سوالات ہم تک پہنچائے جائیں گے، ہماری ٹیم تک پہنچائے جائیں گے، تو ان کے جواب بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آج بالکل سٹارٹنگ میں اور ابتدائی طور پر جو گفتگو ہمیں کرنا ہے وہ تقلید سے متعلق ہے، کیونکہ معاشرے میں بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو تقلید کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بالکل ابتدائی طور پر پہلے ہی اسٹیپ پر میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مرد مومن اگر اللہ تعالیٰ تبارک کی بندگی اور اس کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے، تو بہرحال اسے اتنا تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ جو اس کا دین ہے، جو شریعت ہے، جس مذہب کی وہ پابندی کر رہا ہے، جس مذہب کو فالو کر رہا ہے، اس کے کیا رولز ہیں، کیا ریگولیشنز ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، اور اس نے کیا شرطیں رکھی ہیں تاکہ ایک انسان اس دین اور اس مذہب اور اس خالق اور اس مالک کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکے، جس نے اس کو پیدا بھی کیا ہے اور جو اس کو روزی بھی دیتا ہے، جو اس کو مختلف مشکلات اور مختلف مصیبتوں سے بچاتا بھی ہے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ اسے جو کامیابی ملی ہے اس کا ریزن کیا رہا ہے، اس کا سبب کیا رہا ہے، اس کی کیا وجہ رہی ہے، یا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو مصیبت مجھ پر آن پڑی تھی اس کو کس نے مجھ سے دور کیا۔ یقیناً یہ اللہ ہی ہے، یہ مالک ہی ہے جو ہمارے لیے ہم سے زیادہ مہربان ہے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہماری ہمدردی رکھتا ہے اور ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو جب اتنا بہترین مالک اللہ ہے اور خالق ہے جو روزی بھی دیتا ہے اور ہمیں نعمتوں سے نوازتا بھی ہے، ہمیں پریشانیوں سے بچاتا بھی ہے، تو پھر ہر باشعور انسان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اس اپنے مالک کا شکر ادا کرے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ جب انسان اس کی بارگاہ میں واپس جائے تو کم از کم اگر بہت اچھا بھی رزلٹ نہ ہو تو کم از کم ایسا بھی نہ ہو کہ اسے فیل کر دیا جائے اور اس کا رزلٹ اچھا نہ ہو۔ تو اسی سلسلے میں جو اللہ نے شریعت اور دین اسلام کے نام سے ہمارے اس دنیا میں اور کائنات میں اتارا ہے، اس کے 3 شعبے ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلا شعبہ ہے عقائد کا، اعتقادات کا، جسے اصول دین کہا جاتا ہے، اور دوسرا شعبہ ہے فروع دین کا، اور تیسرا شعبہ ہے اخلاق و آداب کا۔ پہلا شعبہ جو عقائد سے متعلق ہے، اعتقادات سے متعلق ہے، جس کے بارے میں عام طور پر ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا عقیدہ ایسا ہے، میرا عقیدہ ایسا ہے، میرے عقیدے اس کے مطابق ایسا ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے عقیدے کی بات جب کرتا ہے انسان تو اس کی مراد یہ ہے کہ انسان نے کیا کچھ سمجھا ہے اور اپنے دل میں اس سمجھے ہوئے کو اتارا ہے، اور جب اس کو اتار لیا ہے تو اسی کے مطابق پھر وہ زندگی بھی بسر کرتا ہے۔ تو ہمارے جو اعتقادات ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، وہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، اور صرف اسی کی عبادت کرنا، اسی کی پرستش کرنا، اسی کی بندگی کرنا اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ انہی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہمارے رسالت کا عقیدہ ہے کہ ہم
اس بات کو مانتے ہیں، جانتے ہیں اور دل سے قبول کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ و تبارک نے تمام انسانوں کی ہدایتوں کے لیے دنیا کے مختلف گوشوں میں پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، ایمبیسڈرز بھیجے ہیں، میسنجرز بھیجے ہیں، جو اس کے تعلیمات کو، اس کے دیے ہوئے ہدایات کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہیوں سے بچاتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ سب سے آخری اور سب سے عظیم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں اور آخری میسنجر ہیں، جن کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو کامل کیا ہے، اپنی شریعت کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اور انہی اعتقادات میں ہمارے قیامت بھی آتا ہے کہ قیامت میں ہمارا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اپنے آج کے انداز میں اگر کہیں تو ان لمیٹڈ ہے، جس کی کسی طرح سے بھی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ زندگی اس دنیا کی زندگی کی طرح 50 سال میں، 100 سال میں، 80 سال میں ختم ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اس زندگی کا کوئی خاتمہ نہیں ہے اور وہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اور جو انسان اس بات کا عقیدہ رکھتا ہو کہ اسے ہمیشہ اس زندگی کے بعد جینا ہے اور زندگی بسر کرنا ہے، تو یقیناً وہ ایسے حالات اپنے لیے پیدا کرے گا اور ایسے زندگی بسر کرنا چاہے گا کہ جس کے بعد پھر اسے اپنی اس زندگی میں جو قیامت کے نام سے جانی جاتی ہے، اس میں وہ آرام سے رہ سکے، چین سے رہ سکے اور سکون سے رہ سکے۔ تو بہرحال یہ مین عقیدے ہیں۔ البتہ ہم شیعوں کے یہاں دو عقیدے اور ہیں جو اعتقادات کی بحث میں اور اس گفتگو میں آتے ہیں۔ ایک عقیدہ ہے اللہ کے عدل کا، کہ اللہ تعالیٰ و تبارک عادل ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور اس نے جس کو جو کچھ جتنا جب جیسا کہ میں نے عرض کیا، اپنے بندوں پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ جس کو جب جہاں اور جتنا چاہے وہ عطا کرتا ہے اور وہ اس کی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اس کو عادل بھی مانتے ہیں، اور عادل کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے، جیسا حق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ تبارک اس کو عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عقیدے کی بات ہے، ہمارے یہاں امامت کی بات ہے۔ ہم شیعہ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اور آخری دنوں میں اپنے بعد کے لیے، قیامت تک کے لیے 12 اماموں کو معین کیا، اور یہ فرمایا امتیوں سے کہ میرے بعد دین کے ذمہ دار، دین کو پھیلانے والے بھی، دین کو بچانے والے بھی، دین کے سلسلے میں لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بھی، یہ 12 جانشین ہوں گے جو سلسلے وار اس دنیا میں آئیں گے اور لوگوں کی ہدایت بھی کرتے رہیں گے، اور لوگوں کو چاہیے کہ ان کی پیروی ویسے ہی کریں جیسے انبیاء کرام کی پیروی کرتے رہے ہیں، تاکہ ان کی صحیح رہنمائی ہو سکے اور لوگ اپنے دین کو اپنی زندگی میں صحیح طور سے اتار سکیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ تو یہ 5 عقیدے ہیں جہاں ہر انسان کو ان عقیدوں کو رکھنے کی آزادی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے لازمی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عقیدوں کے سلسلے میں دلیل اور پروف اور بہرحال کچھ ایسے استدلال اپنے ساتھ رکھے کہ جن کے ذریعے سے وہ اس بات کو ثابت کر سکے، اور اپنے لیے کم از کم اس بات کو وہ بیان کر سکے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں تو کیوں، اللہ ہی کی مجھے عبادت کرنا ہے تو کیوں، مجھے انبیاء کرام کی پیروی کرنا ہے تو کیوں، مجھے ائمہ معصومین علیہ السلام کی اگر اطاعت کرنا ہے تو کیوں، قیامت پر اعتقاد رکھنا ہے تو کیوں، ان سب کی دلیلیں اس کے پاس ہونی چاہیے۔ تو آج کی اس ابتدائی گفتگو میں ہم نے یہ اس لیے ذکر چھیڑا کہ تاکہ ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہو جائے اور ہمیں یہ اندازہ لگ جائے کہ ہمیں جب گفتگو کرنا ہے تو کن باتوں کے سلسلے میں دلیل تلاش کرنا ہے، ہمیں کن باتوں کے سلسلے میں پروف لانا ہے، ہمیں کن باتوں کے سلسلے میں چون و چرا سے کام لینا ہے۔ ہم
جب اللہ کی توحید کے بارے میں گفتگو کریں تو وہاں کہیں گے کہ اللہ ایک ہی کیوں، اللہ مثلا اللہ ہی کی عبادت کیوں، اللہ ہی کی اطاعت کیوں، اللہ ہی کی بات کیوں ماننا ہے، اللہ ہی کی مرضی پر عمل کیوں کرنا ہے۔ لیکن جب یہ بات طے ہو جائے کہ دلیل کے ذریعے سے، اور یہ اس بات کا پروف ہو جائے کہ ہاں اللہ ہی کی بات ماننا ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے اور اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے، تو پھر جب یہ طے ہو جائے گا تو اس کے بعد آگے بڑھنے کے بعد یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب کیوں، ایسا کیوں اور ویسا کیوں، کیونکہ پہلے ہی ہم نے اس بات کو مان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تبارک کی پیروی اور عبادت اور اطاعت کیوں کرنا ہے۔ جب یہ بات ہمارے لیے حل ہو جائے گی اور ہمارے ہضم ہو جائے گی اور ہم اس بات کو سمجھ پائیں گے اور اس چیز کو ہم اپنے دل و دماغ میں اتار پائیں گے، تو پھر آسانی سے ہمیں دین کی باقی باتوں پر عمل کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی اور اس کے سلسلے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں کہ دین کے سلسلے میں جو سوالات ہیں ان کو ہم اپنے ذہنوں میں ایک بار پھر دہرائیں اور ان کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تاکہ انشاءاللہ جو صحیح معنی میں دین کی تعلیمات ہیں وہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔